لیکچر نمبر 155۔ موضوع ہمارا بنیادی طور پر یہ چل رہا ہے کہ غزوہ خندق کے بعد جن جن لوگوں نے غداری کی یا جن جن لوگوں نے اس جنگ میں حصہ ڈالا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سرکوبی کر رہے ہیں، اور چونکہ انہوں نے آغاز کیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف سریات بھیج رہے ہیں، یعنی کہ دستے جو جا کر ایسے قبائل پر حملہ کر رہے ہیں اور جنہوں نے غداری کی یا غزوہ خندق میں ساتھ دیا۔ اب ایک سریہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا مدین کی طرف بھیجا۔ یہ نا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو امیر بنا کر مدین کی طرف بھیجا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا اور بندرگاہ پر بسنے والے لوگوں میں سے بہت سے افراد کو قیدی بنا لیا، پھر انہیں فروخت بھی کر دیا قیدی بنا کر۔ لیکن ایک مسئلہ کا ان کی طرف دھیان نہیں رہا کہ انہوں نے ماں اور بیٹے میں جدائی کروا دی، تو وہ تکلیف در تکلیف کا سبب بنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کی طرف تشریف لائے تو انہیں روتا دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو ان کے رونے کا سبب بتایا گیا کہ ان میں جدائی ڈال دی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا لا تبیعہم الا جمیعا، یعنی ماں اور اس کی اولاد میں جدائی مت ڈالو۔ یعنی کہ اس وقت کا قانون تھا لوندی بنانا، غلام بنانا، لیکن ڈبل تکلیف تو نہ دو۔ تو پھر یہ قانون بنا کہ جب بھی فروخت کیا جائے گا کسی قیدی کو یا فدیہ لیا جائے گا تو ماں کو بیٹے سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور سریہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسے سریہ فدق کہتے ہیں، یہ جو ہے نا 6 دن کی دوری پر واقع ہے مدینہ سے۔ یہاں پر نا بنو سعد قبیلہ آباد تھا۔ بنو کنیکہ اور بنو نذیر جو کہ جلا وطن ہو گئے تھے نا یہودی، وہ سارے یہودی جو ہے نا وہ سارے خیبر میں جا بسے تھے۔ انہیں اپنی جلا وطنی پر بڑا غصہ تھا یہودیوں کو۔ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھرپور وار کرنا چاہتے تھے، شرارتیں بھی گاہیں باگاہیں کرتے رہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ بنو سعد جو قبیلہ ہے وہ خیبر والوں کے ساتھ مل کر لشکر تیار کر رہے ہیں۔ خیبر والے تو ہے ہی یہودی، ابھی یہ رہتا تھا خیبر کا علاقہ فتح ہونا، یہ آگے چل کر فتح ہوگا، تو ادھر سارے یہودی جا بسے تھے۔ تو بنو سعد کا قبیلہ جو ہے نا وہ یہودیوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے میں 6 ہجری شعبان کا مہینہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 مجاہدین دے کر بھیجا۔ اچھا میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہودیوں کے خلاف نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی خدمات ہے۔ خیبر بھی آپ آگے دیکھیں گے ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہوگا، حضرت علی کو بھیجا جائے گا۔ تو بہرحال یہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 100 مجاہدین کو بھیجا جو کہ قبیلہ بنو سعد جو کہ ساتھ دینا چاہتا ہے یہودیوں کا، تو اس کی جو ہے نا سرکوبی ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات دی کہ رات کو سفر کرنا، دن کو چھپ جانا۔ مجاہدین نا اپنے ہدف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں نا انہیں بنو سعد کا ایک جاسوس ہاتھ لگ گیا،
جاسوسی کرتے تھے نا ایک دوسرے پر، وہ جاسوس خیبر کی طرف جا رہا تھا، یہ اطلاع لے کر کے بنو سعد تیار ہیں، لیکن اس کے عوض خیبر والوں کو چاہیے کہ کھجوروں میں سے ان کو بھی حصہ دیا جائے، پیداوار میں سے۔ ظاہر مفادات کی جنگ ہوتی تھی، تو اگر یہ قبول ہے تو ہم آتے ہیں تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ راستے میں مجاہدین نے اس جاسوس کو پکڑ لیا، اس سے بنو سعد کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے تو اس نے کہا کہ مجھے جان کی امان دے دو تو میں سب کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ مجاہدین تو سچے ہوتے، مسلمان نا معاہدے میں سچے ہوتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے، امان دے دی۔ اس نے پھر کہا کہ یہ نا بنو سعد کے گھر اور مویشیوں کے متعلق ٹھیک ٹھیک رہنمائی کرو گے تو تمہیں جان کی امان ہے۔ اس نے ٹھیک ٹھیک اطلاع دی۔ مجاہدین نے ان پر اچانک حملہ کر دیا، اطلاع کی روشنی میں جہاں اس نے بتایا تھا۔ بنو سعد اس اچانک حملے سے سمجھ نہ سکے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھی اس قدر اچانک حملہ کر سکتے، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ چنانچہ بنو سعد کا سردار، اس کا نام تھا وبر، وہ اپنے قبیلے کے بچے، عورتیں، مردوں کو لے کر بھاگ گیا، حتیٰ کہ کچھ اونٹ بھی لے کر نکل گیا، لیکن پھر بھی 500 اونٹ، 2000 بکریاں مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ بھئی حضرت علی تھے نا، ہے تو بھئی بہادر تھے، چوتھے خلیفہ ہیں، اور ایک اونٹنی نا جس نے ابھی بچہ دیا تھا، دودھ دینے والی اونٹنی تھی، ان کو بھی نا حضرت علی نے الگ کیا اپنی طرف سے نا نبی علیہ السلام کو تحفہ دینے کے لیے، کہ میں یہ دودھ والی اونٹنی 5واں حصہ تو آپ کو ملنا تھا، لیکن جو ہے نا یہ اونٹ بھی میں نبی علیہ السلام کو تحفے کے طور پر دوں گا۔ جب واپسی ہوئی 5واں حصہ الگ کر لیا گیا، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے، تو نبی علیہ السلام کے لیے یہ اونٹنی جو ہے نا تحفے کے طور پر حصے میں آئی۔ ایک سریہ ہوا ہے ام فرقہ، ام کرفہ جو ہے نا ایک عورت کا نام ہے، ایک عورت۔ اس کا اصل نام تو اور تھا، کیونکہ اس کے بیٹے کا نام تھا نا کرفہ، تو اس وجہ سے ام کرفہ کنیت کے لحاظ سے مشہور ہو گئی، اور کہتے ہیں ضرب المثل بن گیا تھا اس کا نام، کہ حفاظت کرنے والی اور غالب آنے والی، یعنی کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے، لیکن نہایت بد زبان، گستاخ، بے ادب، شرارتی، نبی علیہ السلام کو گالیاں نکالنے والی ایسی عورت تھی۔ اور حال یہ تھا کہ ہر وقت 50 شمشیر بے نیام، یعنی کہ نیاموں سے تلواریں نکال کر اس کے گھر کی حفاظت کرتے تھے، 50 محافظ۔ اصل نام اس کا فاطمہ تھا، ام کرفہ کے نام سے یہ مشہور تھی۔ 7 رات کی مسافت پر یہ بھی مدینہ سے دور رہتی تھی، بوڑھی عورت تھی، بڑھاپا تھا، لیکن ظاہر گستاخ تھی۔ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا اس کی روحانی غذا تھی۔ اس نے نا ایک مرتبہ 30 افراد کا دستہ تیار کیا، توبہ نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام پر جاؤ، ادھر مدینہ حملہ کرو، اور خفیہ طریقے سے نبی علیہ السلام کو بھی قتل کر ڈالا۔ گویا یہ سخت دشمن تھی۔ یہ سریہ ماہ رمضان 6 ہجری میں پیش آیا، شبان کا تھا نا وہ مہینہ، تو شبان کے آگے رمضان۔
زید بن حارثہ ہوا یہ اب مسئلہ یہ سبب کیا بنا اس سریے کا, یہ تو دور رہتی تھی, یہ گستاخ تھی. سبب یہ بنا کہ زید بن حارثہ نا تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے. اب جب واپسی ہوئی نا تو صحابہ کرام کے اموال بھی ان کے ساتھ تھے. یہ عورت جس وادی میں رہتی تھی وہ اس وادی کا نام تھا وادی القرا. جب ادھر سے گزرے تو یہ بنو بدر ہی جو بنو فزارہ کی شاخ تھی, یعنی کہ اسی عورت کے قبیلے کی, اس نے حملہ کر دیا. حضرت زید بن حارثہ کو مارا پیٹا, ان کے ساتھیوں کو مارا پیٹا, ان کے اموال چھین لیے. زید بن حارثہ نے آ کر نبی علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا. زخمی ہو چکے تھے ظاہر ہے. پھر جب وہ صحت یاب ہو گئے تو آپ نے انہیں پھر ایک دستہ دے کر بنو جو ہے نا بدر کی طرف روانہ کیا, اسی عورت کے قبیلے کی طرف. شرارت اس نے پہلے کی, بیٹھی تو ہوئی تھی دور, گستاخ تو تھی, حملے کا پروگرام بھی بنایا, لیکن یہ بات بھی 3 وجوہات ساتھ مل گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی نا ہدایات میں بڑی رحمت ہوتی تھی. عجیب و غریب معاملہ ہوتا تھا بعض کا نا, غیب کی بات جو آنے والی ہوتی تھی نا, آپ پہلے انہیں بتا دیتے ایسا کرنا, تو بچت بھی ہو جاتی تھی, دفاع بھی مضبوط ہو جاتا. آپ نے فرمایا تم چھوٹا سا دستہ آپ نے تیار کیا اور انہی کو زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنایا. چھوٹے تعداد نہیں لکھی, لیکن آپ نے فرمایا کہ رات کو سفر کرنا, دن کو چھپ جانا. تو انہوں نے پھر آپ کی ہدایت کے مطابق رات کو سفر جاری رکھتے, دن کو چھپ جاتے. اب بنو بدر جنہوں نے ان پر حملہ کیا تھا, ان کو یقین تھا کہ مسلمان اپنا بدلہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے. وہ نہ انہوں نے اپنے جاسوس پھیلا دیے ہر طرف. یہ لوگ دن رات پہاڑوں پر چڑھے رہتے, دور دور تک دیکھتے, کیونکہ پہاڑی ایک جگہ تھی نا, دور دور تک دیکھا جا سکتا ہے. تو اندازہ لگاتے کہ مسلمان کدھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے ادھر سے ادھر سے, چاروں طرف دیکھتے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات نا اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آتی ہے, اتفاق بھی رحمت بن جاتا ہے. انہوں نے اندازہ لگایا ہوا تھا کہ مسلمان اگر اس دن سے چلے ادھر سے تو اس دن یا رات کو ادھر پہنچ جائیں گے. پورا صحیح اندازہ لگایا, اور واقعی وہ اندازہ ایسا تھا کہ زید بن حارثہ اسی روز چلے ہیں جس روز کا انہوں نے اندازہ لگایا, اور ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ مسلمان کو پہنچ جانا چاہیے. اب ہوا یہ کہ وہ جو رہبر تھا نا ان دستے کا, جس نے راہ بتانا تھا, وہ راہ بھول گیا. میں نے بتایا کبھی اتفاق بھی رحمت ہو جاتی. اللہ کے ہاں کوئی اتفاق نہیں, اللہ کے ہاں ویسے ہی بات ہے, لیکن وہ راستہ بھول گیا. انہوں نے کہا کہ آج رات یا دن کو پہنچنا چاہیے تھا, نہیں پہنچے, اطمینان سے وہ سو گئے. ان کی ساری جاسوسی ختم ہو گئی. ورنہ یہ راستہ نہ بھولتا, جس طرح وہ چوکس تھے تو معاملہ خوب ہونا. بنو بدر اطمینان سے سو گئے. مجاہدین راستہ بدل کر رات کی تاریکی میں وہاں جا پہنچے. سیدنا زید نے کہہ رکھا تھا کہ جب میں تکبیر کی آواز بلند کروں تو تم میرے بعد تکبیر کا نعرہ لگانا. چنانچہ سالار مجاہدین نے جب دشمن کا گراؤ کر لیا, نعرے تکبیر بلند کیا, تو مجاہدین نے بھی ساتھ ہی تکبیر کا نعرہ بلند کیا. دشمن کے بہت سے آدمی قتل ہو گئے اور قیدی ہوئے. ام کرفا کی بیٹی تھی جاریہ, وہ قیدی ہو گئی. تو سب سے پہلے اس گستاخ رسول ام کرفا کو قتل کر دیا گیا. وہ اپنے انجام کو پہنچی, اور نعمان بن مسعد اور عبید اللہ بن مسعدہ گرفتار ہو گئے. ام کرفا کی بیٹی لونڈی بن گئی.
اب صحیح سلامت یہ لشکر مدینہ پہنچا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدھا خدمت میں پہنچے، دروازے کو دستک دی، آپ اپنا لباس مبارک گھسیٹتے ہوئے نہایت تیزی کے ساتھ باہر آئے. یعنی کہ آپ کو امید تھی کہ یہ زید بن حارثہ ہی ہوں. تو ان کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. آپ بتایا نا یہ غلام تھے، اس کو آزاد کیا تھا، ان کے شادی کی تھی، وہ ہیں یہ. اور یہ واحد صحابی ہیں، میں ان کا شان بیان کر دوں، قرآن میں نام ہے ان کا سورہ احزاب، یعنی کہ کسی صحابی حتیٰ کہ ابو بکر کا نام نہیں. کتنی فضیلت ہے، جزوی فضیلت ہو جاتی. زید کا نام سورہ الاحزاب میں ہے، اس صحابی کا انصاف. بہرحال وہ بڑی خوش ہوئے، انہیں گلے لگایا، ان کا ماتھا چوما، عرب یہ آپ کی سنت تھی. تو پھر نہ انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل آپ کو بتائی. وہ قیدیوں کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا. اب جاریہ جو تھی نا، ظاہر ہے وہ سردار کی بیٹی تھی، ام کرفا کی. وہ سلمہ بن اکو نے انہیں گرفتار کیا. وہ پیچھے صحابی تھے نا، ان کی بہادری کا بتایا تھا، اس لیے وہ انہی کے پاس تھی. لیکن وہ بہرحال بڑی معزز خاندان سے تھی. آپ نے نہ سلمہ سے ام کرفا کی بیٹی کو مانگا، آپ نے مانگا، انہوں نے آپ کو ہبہ کر دی، تحفتاً دے دی. آپ نے نا وہ لونڈی اپنے ماموں حزن کو ہبہ کر دی. پھر ان کے بطن سے عبد الرحمن جو ہے نا وہ پیدا ہوئے. اچھا یہ نا عبداللہ بن مسعدہ یہ بھی غلام بن گئے. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ کو ہبہ کر دیا، اپنی بیٹی فاطمہ کو، کہ چلو یہ غلام ہے تو ان سے کام لے. لیکن آگے حال ہے کہ فاطمہ نے انہیں آزاد کر دیا. لیکن پیچھے میں نے بتایا تھا یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ صرف وظیفہ ہی بتایا ہے، خادم کوئی نہیں تھا. پھر خادم آئے تھے دے دیے تھے. ایک موقع ہوتا ہے نا، اس موقع پر نہیں دیے، بعد میں فاطمہ کے پاس خادم تھے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، جب بندہ ایک رخ پڑھتا ہے واقعے کا، وہ اسی پر سمجھ لیتا ہے کہ ایسے ہی ہے. ہاں اس موقع پر وظیفہ بتایا. اب لو جی یہ سب سے اہم بات آج کی محفل کی. ابو رافع سلام ایک یہودی تھا اور گستاخ رسول تھا. اسلامی حکومت کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اکٹھا کرنے والوں میں یہ شخص بھی تھا. گستاخ بھی تھا، اپنے علاقے کا سردار تھا. اس کو ٹھکانے لگانا آسان کام نہیں تھا، سردار تھا. تو اور ایک نہ پوری جماعت اس کے ارد گرد رہتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب رمضان آ گیا 6 ہجری کا، شبان رمضان، ادھر بھی رمضان ہی تھا غالباً، ہے نا. تو اب یہ رمضان ہی میں دوسرا دستہ روانہ کیا ہے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر جماعت بنا کر، چھوٹا سا یہ کہتے ہیں کافر ساتھی تھے. اصل میں نا ایک تھا اوس اور ایک تھے خزرج، انصار میں 2 قبیلے تھے. نیکی کے معاملے میں نا ان کی دوڑی لگی رہتی تھی. ہوا پیچھے آپ کو میں نے بتایا تھا کعب بن اشرف کا قتل بتایا تھا نا، یہ بڑا گستاخ رسول تھا. ان کو قتل کیا تھا اوس قبیلے نے، انصار کے. اب مجاہدین انصار جو تھے نا، وہ جو قبیلے تھا ان کا خزرج، وہ کسی ٹو میں تھے، جاسوسی میں تھے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا گستاخ رسول نظر آئے ہم اس کو ٹھکانے لگائیں. یہ کیا ہوا جی، ہم سے اوس بازی لے گیا. یہ تھی صحابہ کرام کی نیکی کے معاملے، حسد نہیں، نیکی کے معاملے میں دوڑ. ہوا یہ کہ ان کو موقع مل گیا، ٹو میں رہتے تھے.
تو خزرج میں سے نا عقاب بن اشرف کی طرح نا خیبر میں رہتا تھا یہ ابو رافع، سلام اس کا نام تھا، کہ اس کو ٹھکانے لگایا جائے۔ چنانچہ اس کے قتل پر بنو خزرج کا اتفاق ہو گیا، وہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو رافع کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی کہ آپ کا گستاخ ہے تو ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ نے اجازت دے دی لیکن تاکید کی۔ اب پھر دیکھ رہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تاکید میں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں، وہی سے بولتے تھے نا آپ، یعنی کہ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نا آپ کو مجمل طور پر خبر دے دیتے تھے۔ فرمایا عورتوں اور بچوں کو نا کچھ نہیں کہنا، قبیلے والے کو سمجھا دیا، اپنا دستہ جو بھی تم روانہ کرنا چاہو کرو۔ چنانچہ قتل تو ایک بندے کو کرنا تھا نا، تو مختصر سی جماعت جو نظر بھی نہ آئے، تعداد بھی اتنی، یہ تعداد کا بڑا ادھر ذکر نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ بھی تھے، تو چلے 10 ہوں گے، یہ کر لیں 10 ہوں گے 20 ہوں گے، تعداد ذکر نہیں ہے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو خزرج ہی میں سے تھے، ان کو امیر مقرر کر دیا۔ اب یہ چلے ہیں، تعداد میں نے کہا نا معلوم نہیں ہے۔ اب بنو نذیر کی جلا وطنی کے بعد یہ ابو رافع خیبر میں جا بسا تھا، وہاں اپنے مضبوط قلعے کے کئی قلعے تھے، خیبر ایک قلعہ نہیں تھا، کئی قلعے تھے، اس میں ایک قلعے میں رہتا تھا، مضبوط قلعہ تھا۔ اب یہ خیبر کی طرف چل دیے اور ابو رافع کا جو قلعہ ہے نا اس تک جا پہنچے۔ اب ہوا یہ، انہوں نے کہا قلعے میں داخل ہونے کی کیا تدبیر کی جائے، داخل بھی ہونا ہے کیونکہ داخل ہو کے وہ تو اندر ہے نا۔ اب نا سورج غروب ہو چکا تھا جب یہ پہنچے، لوگ نا قلعے سے باہر نکل کے نا اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، پھر شام کو واپس لوٹ جاتے تھے، یہ عام قبائل کا رواج تھا۔ تو قلعے میں نا داخل ہو رہے تھے یہودی اپنے جانوروں کو لے کر، دربان بھی ان کا کھڑا تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا میں ایک تدبیر کرتا ہوں داخل ہونے کی، بعد میں تم بھی آ جانا۔ کہتے ٹھیک ہے۔ اب نا کہتے میں کوئی ہلا کرتا ہوں، چال کو چلتا ہوں۔ یہ آئے دروازے کے قریب نا ایسے بیٹھ گئے جیسے بڑا رفع حاجت بڑی تیز آئی ہو، اور اپنے اوپر کپڑا بھی ڈال لیا۔ شام کا وقت اب پہچاننا سا مشکل ہے۔ جب وہ سارے اندر گئے، کیونکہ معمول تھا نا روز کا، ان کو وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ کوئی جماعت آ سکتی ہے، تو انہوں نے نا اپنے اوپر ایسے کپڑا ڈال کر ایسے بیٹھ گئے جیسے بڑی تیز آیا ہوا ہے۔ اب وہ سارے اندر آ گئے تو وہ قلعے کا دربان بولا، او اللہ کے بندے اگر داخل ہونا چاہتے تو جلدی سے داخل ہو جاؤ، میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ پوری کامیابی ہوئی۔ میں نے کہا یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، تو کہتے میں اندر گھس گیا اور میں نے چپکے سے اندر جا کر نا ایک جگہ چھپ گیا، ظاہر چھپ رہا تھا، اور میں انتظار کرتا رہا کہ دربان سو جائے۔ وہ ایسے ہی وہ نہ کچھ وقت بیتا، اس کے مطابق تو معمول تھا نا، تو وہ معمول کے مطابق سو گیا۔ اندر سے اس نے اپنا تالا تولا لگا لیا تھا، چابی ادھر ادھر نا، ادھر ایک جگہ ہوتی ہے قلعے کے اندر، ادھر اس نے لٹکا دی۔ ہاں جی، اب جب دربان سو گیا تو وہ چپکے سے گئے، چابیاں اٹھائی، دروازہ کھول دیا۔ کہتے ہیں یوں میرے ساتھی بھی اندر آ گئے اور سارے ساتھی قلعے کے اندر آ گئے۔ اب ان کو ایک جگہ چھپا دیا۔ اب 2 روایات ہیں، لیکن ہم نا ایک روایت کو ترجیح دے کر نا اس کے مطابق بات کرتے ہیں، اشارتاً دوسری روایت بھی بیان کریں گے۔ یعنی کہ ایک روایت یہ ہے بخاری کی، ابھی میں بتا دوں کہ یہ جو ہے نا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اکیلے ہی گئے ہیں ابو رافع کے پاس اس کو قتل کرنے، اور ایک روایت یہ ہے کہ جتنا بھی دستہ تھا، تعداد کا ذکر نہیں، تو یہ ساتھ گیا تھا۔ سمجھ، یہ 2 روایت، لیکن بخاری میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اکیلے عبداللہ بن عتیق نے یہ کام کیا ہے، اور کچھ سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں نے بھی کیا ہے، تو ہم جو دوسروں کا ٹھیک بات ہوگی کچھ اس کا اشارہ کر دیں گے اور بخاری شریف کو ترجیح دیں گے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ اب یہ ہوا کہ یہ چھپ گئے،
یہ نہ ہر رات محفل لگاتا تھا ابو رافع دشمن یہودی سردار، گانے کی محفل چلتی، گپ شپ چلتی ہیں جی. تو جو کہتے جب ہم ان کے پاس پہنچے ہیں تو محفل گرم تھی. تو اب یہ صحابی کا اکیلا کا ہم پہلے بیان کرتے ہیں، یا ہم کہہ لیں یا میں کہہ لیں، دونوں طرح بات چلے. میں نے لوگوں کو جانے کا انتظار کیا، لوگ آہستہ آہستہ محفل برخاست ہوتے یہ جاتے رہے. جب سب لوگ چلے گئے تو میں ان کے جانے کے بعد سیڑھی پر چڑھنے لگا جدھر وہ نا سویا ہوا تھا ابو رافع علیہ السلام. میں اوپر چڑھ گیا اس کے گھر کے دوسری منزل پر ہوگا. میں دروازہ کھولتا پھر اسے اندر سے بند کر لیتا کہ اگر خدا نہ خاصا باہر سے کوئی آئے میرا پتہ چل جائے تو میں اپنا دفاع کر سکوں. یا میں اتنی دیر میں اپنی جان کی پرواہ نہیں، میں اس کو قتل کر چکا ہوں، بیوی بچے ہوں گے اس کے پاس. چنانچہ اب عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں دشمن اسلام ابو رافع کے پاس پہنچ گیا. وہ ایک کمرے میں اپنے بچوں کے درمیان میں تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے. میں نے اسے پکارا اے ابو رافع. اس نے کہا اپنے کوئی یہودی ساتھی ہوگا. اس نے پوچھا کون ہے. میں نے آواز کی سمت اندازہ لگایا کہ ادھر ہوگا یہ ابو رافع. آواز جو آ گئی میں نے تلوار سے اس پر حملہ کر دیا، لیکن یہ ہوا کہ حملہ کامیاب نہ ہو سکا. اسے زخم نہ کوئی آیا اتنا زیادہ، لیکن اسے سمجھ آ گئی کہ کوئی دشمن ہے. وہ چیخنے لگا. کہتے میں کمرے سے باہر نکل آیا اور کچھ فاصلے پر رک گیا. اب انہوں نے پھر ہلا کیا، آواز بدل دی. کیسی بات ہے. انہوں نے مددگار والے انداز میں، جیسے یہودیوں کو نہیں پتا چلتا اس نے آ کے ایسے ہی کرنا کون ہے، تو انہوں نے آواز بدل کر پوچھا ابو رافع یہ کیسی آواز تھی، کون ہے. ادھر سے ابو رافع نے کہا تیری ماں تجھے ہلاک پائے، ایک آدمی نے اس تھوڑی دیر پہلے مجھ پر تلوار سے حملہ کیا ہے. اب یہ اتنے جب اس نے الفاظ کے ان کو اندازہ ہو گیا کہ ادھر ہے. وہ سمجھا کہ میرا مددگار آیا. انہوں نے اب جھٹ پھر حملہ کیا، دوبارہ اس پر ضرب لگی، پھر بھی وہ قتل نہ ہوا، ضرب اسے لگ گئی. کہتے میں نے نا تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھی، پھر سارے اپنے بدن کا بوجھ اس تلوار پر ڈال دیا. ظاہر تلوار نے اندر پار ہو جاتی، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنائی دی. اس کا کام میں نے تمام کر کے اٹھا. اب یہ کہتے ہیں میں نے واپسی کی راہ لی تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنا دوں اور دشمن کے بیدار ہونے سے پہلے کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جاؤں، کیونکہ یہ بھی آتا ہے. کہتے میں ایک ایک دروازہ کھولتا گیا حتیٰ کہ سیڑھی کے آخری زینے پر پہنچا. چاندنی رات تھی، میری نظر چوک گئی. میں نے پاؤں رکھا اور سمجھا شاید فرش آ گیا ہے، یعنی کہ وہ فرش نہیں آیا تھا، وہ آخری زینہ تھا، آخری پوڑی تھی. یعنی کہ ایسا ہوتا نا اترتے اترتے اندر اندھیرا ہو تو بندہ یہ سمجھے کہ میں آخری فرش پر قدم رکھوں گا، تو ایک زینہ ایک سیڑھی کا وہ رہ گیا تھا. تو یہ لڑکھڑا گئے، ان کی پنڈلی نہ ٹوٹ گئی، اتفاقاً پورا بوجھ اس پر پڑا. انہوں نے فوراً پگڑی نکالی اور اپنی پنڈلی پر باندھ لی، پھر دروازے پر جا بیٹھا، چھپ گئے. ادھر سے غالباً پہلے شور مچا دیا ہوگا بیوی نے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں ابو رافع کی موت کی تصدیق کرنا چاہتا تھا. وہ ان کو بھی پتہ نہیں چلا، بیوی بچوں کو بھی، وہ صبح ہوتی تو پتہ چلتا. وہ کہتے ہیں پھر مرغ نے نا بانگ دی صبح کی، اور پھر موت کی خبر دینے والا کوئی بھی ان کا ہوگا ان کے گھر والوں میں سے دیوار پر چڑھا اور اعلان کرنے لگا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی خبر دیتا ہوں. پکی تصدیق ہو گئی، مر چکا ہے.
یہ سنتے ہی میں اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگ نکلا اور ان سے کہا جلدی بھاگو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کر دیا۔ دیکھیں پھر بھی عاجزی سے کہا اللہ نے قتل کیا۔ اب نا مختلف سیرت نگار ہے نا، تو وہ کہہ رہے اب ان کا بھی تھوڑا سا حوالہ میں، بخاری کو ترجیح حاصل ہے، جو کہتے ہیں نا سب لوگ تھے، 9 تھے، 8 تھے، 5 تھے، جتنے بھی تھے، کہ جب لوگ اسے قتل کرنے لگے تو ابو رافع کی بیوی کی چیخ پڑی۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، پھر مجھے ایک دم نبی علیہ السلام کی بات یاد آئی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ کہتے وہ میری تلوار کے نیچے تھی، اور آپ غور کریں بیوی نے چیخنا ہی تھا نا، تو اس کو بھی قتل کرنا چاہیے تھا، بچوں کو بھی، اگر پورا دستہ تھا۔ لیکن عین اس موقع پر جبکہ ضرورت تھی، بچے چیخ سکتے تھے، عورت چیخی ہے، نہیں قتل کی۔ نبی علیہ السلام نے جاتے وقت کیا کہا تھا؟ عورتوں بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانے، یہ جنگی قانون ہے اسلام کے۔ ہر خالد بن ولید کی ہر فوج میں یہ ہدایات تھی، بوڑھے کو، عورتوں کو، بچوں کو، بیمار کو، معذور کو جو جزیہ دیتا ہے قتل نہیں کرنا، بس جو تم سے لڑے تم نے ان سے لڑنا، یہ ہے قرآن کا اصول۔ تو اب یہ پھر واپس گئے سارے اور ایک چشمے کے پاس نہ چھپ گئے۔ اب ابو زینب یہودی 3000 یہودیوں کو، صبح ہوئی نا، قلعہ تو باہر سے بند تھا، تو لے کر نکلا ہے تلاش میں، تو اس کو یہ نہیں پتا قریب ہی چھپے ہوئے، یہ بڑی چال ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں۔ وہ پولیس اسٹیشن والے سمجھتے ہیں کہ مجرم کہیں دور ہوگا، تو ایک مجرم نے یہ کیا کہ پولیس اسٹیشن کے سامنے نہ کرائے کا گھر لے کر ادھر ہی رہنا شروع کر دیا۔ یہ بہت گہری چال ہوتی ہے کہ دشمن کی نظر ہوگی کہ اس وقت کدھر بھاگ کر گیا ہوگا، یہ نہیں پتا قریب ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ عقل پر پردے ڈال دیتا ہے، اللہ حفاظت کرنے والے۔ تو یہ جو ہے نا، پھر یہ اپنے سردار کی لاش سے گرد اکٹھے بیٹھے تھے، ان میں سے ایک ساتھی حالات کا جائزہ لینے گیا، ایک ساتھی، تو ابو رافع کی بیوی جو نا واہ ویلا کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، پیدا ہو گیا۔ وہ بتا رہی تھی کہ میں نے عبداللہ بن عتیق کی آواز سنی تھی، یعنی کہ دیکھیں کتنا ان کا ذہانت و ذہین ہوتے ہیں، یعنی کہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے وہ عورت، لیکن میں نے اپنے آپ کو بھی جٹلایا کہ بلا عتیق کا بیٹا یہاں کیسے آ سکتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے جب اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتی لاش کا، تو پھر نا کہتی ہے یہودیوں کے معبود کی قسم یہ مر گیا ہے، اپنے پہ رونا واہ ویلا ڈالتی۔ صاحب بھی کہتے ہیں مجھے مکمل تصدیق ہوگی، مجھے مسرت ہوئی، میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا، پھر یہ خوشی خوشی واپس ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ سمجھ لیں باہر چھپ گئے ہوں گے چشمے کو یہاں تھا، دونوں جو بھی آپ روایت کو ترجیح دے، اگر اکیلے ہی اندر تھے تو بات ہی ختم ہے۔ بہرحال یہ واپس ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو اپنی کامیابی کی خبر دی، سیدنا عبداللہ بن عتیق کے زخمی ہونے کا واقعہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے پھر معجزے کا اظہار ہوا کہ انہوں نے کہا جی میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، آپ نے میں ادھر کروں پنڈلی، انہوں نے کی، تو انہوں نے نا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ایسے پھیرا، سبحان اللہ، ایسے ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح ہوگی کہ کبھی وہ ٹوٹی نہیں تھی، کبھی تکلیف نہ ہوئی، ایک دم اسی وقت۔ حالانکہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے، طبی لحاظ کئی دن لگ جاتے، جڑتے ہوئے فوراً، کہتے گویا کہ کبھی تکلیف تھی ہی نہیں، تبھی تو وہ ان کو نبی علیہ السلام کو سچا رسول مانتے تھے نا۔ مشاہدات معجزات کا ظہور بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ تم نے میری راہ میں اگر پنڈلی توڑوائی ہے، لو پھر ٹھیک ہو گئی۔ اب قاتل کون تھا؟ اب وہ جو ہے نا، جو کہتے ہیں نا سارے شریک تھے، ہر ایک نے کہا جی میں نے قتل کیا، وہ ظاہر کسی نے ادھر سے ضرب لگائی ہوگی، کبھی سے ادھر سے، تو آپ نے فرمایا اپنی اپنی تلوار دکھلاؤ،
میں بتاؤں گا کہ کس نے اسے قتل کیا. تو عبداللہ بن انیس کی تلوار تھی, آپ نے فرمایا اس نے قتل کیا. یہ سیرت والوں کا حوالہ ہے, بات آگے نہ سمجھ. تو آپ نے پھر اس پہ خون کے کچھ اثرات بھی تھے, تو آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اکیلے ہی گئے ہیں بخاری کی روایت کے مطابق. تو چلو ٹھیک ہے, پھر یہ بات نہیں, پھر ہمیں تسلیم کریں گے کہ بتاؤ کس نے قتل کیا, تو آپ نے بتایا, اس کو حذف کر دے, باقی پورا واقعہ اسی طرح ہے. سمجھ آ گئی نا بات. اب آخری باتیں جی, یہ ہمیں اس حدیث سے سبق کیا کیا حاصل ہوئے. کافر پر اچانک حملہ کرنا جائز ہے, پتہ بھی ہو کہ یہ گستاخ رسول ہے. جس اہل حرب یعنی کہ جن سے جنگ جاری ہو وہ کافر ہو, اسے کہتے ہیں اہل حرب. ان کی جاسوسی کرنا اور ان کے غفلت کے اوقات معلوم کرنا کہ غافل کب ہوتے ہیں, رات کو غافل ہوتے ہیں, سوئے ہوتے ہیں, تو یہ جائز ہے. اور کسی بات کو مبہم رکھنا وقت کے تقاضے کے مطابق, یہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے مبہم رکھا نا اس بات کو عبداللہ بن عتیق نے کہ ہیلا کیا ہے مبہم انداز میں آواز بدل کر, تو یہ ٹھیک ہے کہ بات کو اس طرح مبہم رکھا ہے کہ آواز کو بدل دیا. اور دشمن کو تو جسے اہل جنگ ہو ان کو دھوکہ دینا جائز ہے. مسلمان تھوڑی تعداد میں ہوں تو وہ پنجہ آزمائی کر سکتے ہیں, یہ تھوڑے تھے. دلیل اور علامت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ صحابی نے آواز کو پہچان کر آواز کی طرف حملہ کیا, نظر تو انہیں بھی نہیں آئے تھے کہ یہ ابو رافع کون ہے, کدھر ہے. آواز پر ہی انہوں نے, پھر صبح تصدیق ہوئی ہے, پھر واپسی ہوئی ہے. تو یہ مسئلہ بھی اس سے معلوم ہوا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات جو غیر افضل ہے وہ بھی سپہ سالار بن جاتا ہے. یہ کون سی بات ہے, کیونکہ کہتے ہیں اس میں نا عبداللہ بن انیس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بطور سپاہی شریف تھے, اور یہ نا عبداللہ بن عتیق سے ان کا درجہ فضیلت زیادہ تھی. دلیل کیا ہے, یہ بدری صحابی ہے. عبداللہ بن انیس بدری صحابی ہیں اور عقبہ میں بھی شریک ہیں, دونوں قبلوں کی طرف نماز بھی پڑھی ہے, سابقون الاولون میں سے بھی ہیں, تو ان کا درجہ زیادہ نہ ہوا. لیکن امیر عبداللہ بن عتیق کو منایا. سمجھ آ گئی نا. اس پر آخری ہم فقرہ بولتے ہیں, جو آپ کو انشاءاللہ کبھی کام دے گا. ہم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں وہ خلیفہ نہ بھی بنے پھر بھی افضل تھے. بات سمجھیں, خلیفہ تو بنے ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا. حضرت ابو بکر خلیفہ نہ بھی بنے پھر بھی افضل تھے, کیونکہ حضرت عمر نے کہا تھا یہ بندے زندہ ہوتے نا میں ان کو خلیفہ بنا دیتا, ابو عبیدہ بن جراح کو, وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. اور حضرت عثمان اور علی سے ان کا درجہ کم تھا, حضرت عمر نے کہا میں ان کو خلیفہ بنا دیتا. پھر 6 بندے مقرر کیے ہیں, میں کوئی بھی بن جائے, تو تھا نا 6 کا فیصلہ. تو اس لیے پھر وہ حضرت ابو علی پر عثمان پر آ کر بات ٹھہری, پھر حضرت عثمان پر فیصلہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.